السلام علیکم ویورز، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، خوش و خرم رہیں، آباد رہیں۔ تو آج ہم بات کریں گے ابھی جو اٹامک انرجی کمیشن میں سیٹس آئی ہوئی ہیں ان کے حوالے سے ہم بات کریں گے، جس میں ایک سیٹ جو انہوں نے مینشن کی ہے وہ ہے جونیئر اسسٹنٹ کی، جونیئر اسسٹنٹ 1 کی، اکاؤنٹس کی، ایک اکاؤنٹس کی ہے، ایک ایڈمن کی ہے۔ تو ہم آج ایڈمن کی بات کریں گے۔ یہ نیچے ان کے کوڈ مینشن کیے ہوئے ہیں، یہ مختلف ان کے وہ بیچ سسٹم ہوتا ہے تو اس کے حساب سے انہوں نے مینشن کیا ہوا ہے۔ جیسے کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ اٹامک انرجی کمیشن کی جو سیٹس ہوتی ہیں ان کے پیکیج بہت زبردست ہوتے ہیں، پروٹوکولز بہت زبردست ہوتے ہیں۔ تو انرجی کمیشن کی جتنی بھی سیٹس آتی ہیں ان کے پیکیجز، ان کے پروٹوکولز وغیرہ، اکاموڈیشن، یہ وہ سب چیزیں جو ہے وہ بہت زبردست ہوتی ہیں۔ تو اس کے لیے جو انہوں نے کوالیفیکیشن کا کرائیٹیریا رکھا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا یا تو BCS ہو، بیچلر ان کمپیوٹر سائنس، یا آپ کا BA ہو، بیچلر ان بزنس ایڈمنسٹریشن فرسٹ ڈویژن کے ساتھ۔ یہ 2 ایئرز پروگرام ہوتے ہیں، یہ سارے BCS ہو گیا، BBA، یہ سارے 2 ایئرز پروگرام ہیں۔ ان دا فیلڈ آف HRM، آپ کا ہیومن رائٹس مینجمنٹ، اس کی فیلڈ میں جو ہے وہ یا IT کی فیلڈ میں، یا مارکیٹنگ کی فیلڈ میں، یا سپلائی چین مینجمنٹ ETC، ان جو میں نے یہ جو سبجیکٹ یا فیلڈز آپ کو مینشن کیے ان فیلڈز میں آپ کا BCS ہونا چاہیے یا BBA ہو فرسٹ ڈویژن کے ساتھ، ان سبجیکٹ اس فیلڈ میں IT ہو، HRM ہو، مارکیٹنگ ETC، ان سب میں۔ یا اس کے علاوہ BA ہو، BSc ہو آپ کی فرسٹ ڈویژن کے ساتھ ان دا ریلیونٹ فیلڈ، جو فیلڈ اوپر مینشن کیا ان فیلڈ میں، اور یا ان کی ایکویلنٹ ہو تو ادر ایڈمن ریلیٹڈ کوالیفیکیشن ایز پر HEC اسٹینڈرڈ۔ اگر یہ ساری چیزیں نہ ہوں تو پھر اس طرح سے ہو کہ جو باقی ایڈمن کے ریلیٹڈ جو جابز آتی ہیں ان کے لیے جو پریسکرائب کوالیفیکیشن ہوتی ہے اس سے ریلیٹڈ ان کے برابر جو ہے وہ آپ کی کوالیفیکیشن ہونی چاہیے۔ اٹ مینز ان ایزی ورڈ اٹ مینز کہ یا تو اس کرائیٹیریا کے مطابق آپ کی کوالیفیکیشن ہو، یا پھر جو باقی ایڈمن سے ریلیٹڈ کوالیفیکیشن ریکوائرڈ ہوتی ہے ایز پر HEC رولز، کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کے جو اسٹینڈرڈز ہیں، جو رولز انہوں نے سیٹ کیے ہیں اس کے مطابق جو ایڈمن کی پوسٹ کے لیے جو کوالیفیکیشن کے کرائیٹیریا ہے اس کے مطابق آپ کی کوالیفیکیشن ہونی چاہیے، تب بھی آپ ایلیجیبل ہیں۔ مطلب یا تو آپ کی بیچلر ڈگری ہو یا پھر یہ جو اوپر 2 ایئرس پروگرام مینشن کیا ان میں سے کوئی بھی ہو تو آپ اس کے لیے ایلیجیبل ہیں۔ اور سب سے مزے کی بات اس کے لیے یہ ہے کہ جینڈر کوئی مینشن نہیں انہوں نے کیا ہوا، کوئی جینڈر ریسٹرکشن نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ جو سب سے مجھے پسند بات ہے وہ یہ ہے کہ ان کا ایکسپیرینس جو ہے وہ نیل ہے، کہ اگر فریش کینڈیڈیٹ بھی اپلائی کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی جو ہے وہ ایکسپیرینس ریکوائر نہیں ہے۔ جیسے عموماً جابز آتی ہیں PPSC کی، FPSC کی، یا SPSC کی، یا KPSC کی، مختلف اداروں میں جیسے آتی ہیں تو سم ٹائمز ان میں جو ہے وہ ایکسپیرینس ریکوائرڈ ہوتا ہے کہ آپ کا پوسٹ کوالیفیکیشن ایکسپیرینس 5 ایئرز ہو، 10 ایئرز ہو، 8 ایئرز ہو، 3 ایئرز، 2 ایئرز، وہ ڈفرینٹ پوسٹ ٹو پوسٹ ویری کرتا ہے۔ تو یہ اس میں جو ہے اس ایڈورٹائزمنٹ میں جو ہے سب سے بڑی جو مینشن کی ہے بات وہ یہی ہے کہ آپ کا نیل ایکسپیرینس، کوئی ایکسپیرینس ریکوائر نہیں ہے۔ اگر آپ فریش کینڈیڈیٹ بھی ہیں تو یو آر ایلیجیبل فار دیز پوسٹ، اگر آپ فریش بھی ہیں تو آپ اس کے لیے اہل ہیں۔ تو یہ بہت زبردست جابز ہیں، ان کے پیکیجز بھی بہت اچھے ہیں، پروٹوکولز بھی، پک اینڈ ڈراپ بھی ہوتی ہے اس میں۔ تو آپ سب لوگوں کو اس اپرچونیٹی کو اویل کرنا چاہیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔